یوں تو مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، مگر عجلت کے پیش نظر یہ کہہ کر بات یہیں ختم کی جا سکتی ہے کہ معاف کیجیے، میں ذرا جلدی میں ہوں، کیونکہ آپ اپنا ریڈیو اور میں اپنی بات شروع کر چکا ہوں، لہذا کچھ تو کہنا ہی ہوگا۔ حالانکہ ہمارے یہاں کچھ نہ کہنا ہو تب بھی بہت کچھ کہنے کا رواج ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بات کرنے کے لیے کچھ کہنا ضروری نہیں، باتیں بنانے کی بات اور ہے۔ میں نے جس انداز میں آپ سے معذرت طلب کی ہے، اس کا مطلب آپ بھی بخوبی جانتے ہیں، یعنی معاف کیجئے، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ یہ جملہ ہم اس وقت ادا کرتے ہیں جب یہ کہنا ہو، کیا مجھے اپنی طرح فالتو آدمی سمجھ رکھا ہے، یا تمہاری بکواس سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، یا ہاتھ جوڑتا ہوں بابا میرا پیچھا چھوڑو، تمہاری غرض میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ میرے بس کا روگ نہیں، اور ہو بھی تو میں یہ کام کرنے والا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے سائنسدانوں سے چند مشینیں غلطیوں کی طرح سرزد ہو گئی تھیں، انہی مشینوں نے ہماری زندگی میں عجلت پسندی کی لہر دوڑا دی۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ عمر مختصر کو جلد بازی کا چسکا لگ گیا تو ہو چکا کام، وہ بھی چٹکیاں بجاتے یہ جا وہ جا۔ اب بے زبان مشینوں نے ہماری زبان چھین لی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشینوں نے ہمیں گھر کے کاموں سے نجات دے دی؟ تب ہم ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ آلات کے آگے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ دراصل انسانوں کی اس بے زبانی پر ترس کھا کر ہی ان مشینوں نے ہمیں گفتگو کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے، جن کے ایک سرے پر آپ ہیں اور دوسرے سرے پر میں۔ اس بے مہر آقا کی تھوڑی سی مہربانی سے ہم کیوں نہ لطف اندوز ہو لیں اور جلدی جلدی چند باتیں کر لیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی میں جلدی میں ہوں، کل بھی یہی عالم تھا۔ کل صبح جب میں سو کر اٹھا اور گیلری سے جھانک کر دیکھا تو ہر طرف دھیرے دھیرے صبح ہو رہی تھی، مگر اس دھیرے دھیرے میں بھی ایک منافقانہ قسم کی جلد بازی چھپی ہوئی تھی، جیسے بعض لوگ مناسب موقع کی تلاش میں اپنی عجلت پسندی کو چھپائے رکھتے ہیں۔ میں نے دیکھا رات جلدی جلدی اپنا اندھیرا سمیٹ کر روانگی کے لیے پر تول رہی تھی کہ اسے بھی کسی اور کے سر پر مسلط ہونے کی جلدی تھی۔ ادھر صبح ہونے کو بے قرار تھی، کمبخت 2-4 دن اور ٹھہر جاتی تو کیا برا تھا، کبھی نہ کبھی تو اسے ہونا ہی تھا، کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، اور ہر رات کی صبح ہو کر رہتی ہے، مگر اس صبح کو تو جلدی تھی کہ وہ ابھی اور اسی وقت ہو کر رہے گی، سو ہو رہی۔ صبح کے پیچھے لائن میں دوپہر کھڑی تھی، وہ بھی بڑی بے صبری سے صبح کے 9-11 ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اخبار فروش گھروں میں جلدی جلدی اخبار پھینک رہا تھا کہ اخبار باسی نہ ہو جائے۔ خبروں کے گلنے سڑنے کا ڈر نہ تھا کہ اس وقت بھی زیادہ تر خبریں اسی قسم کی تھیں۔ ایک لڑکا پانی کے لیے نل کے آگے کھڑا جلدی جلدی دانت مانج رہا تھا کہ اسے پانی بھر کر دودھ کے لیے لائن میں لگنا تھا۔ قریب ہی آنگن میں بچھی کھٹیا پر بے سدھ پڑا ہوا کلرک خواب میں اپنے سینئر کلرک کی گردن دبا رہا تھا تاکہ جلدی سے اس کی جگہ لے سکے، اور آگے کوئی کسی بابو کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا رہا تھا۔ بابو نے اس کی فائل دبا رکھی تھی، اسے چلانے کے لیے وہ آدمی روغن بشکل نقدی لے کر آیا تھا۔ اس ڈر سے کہ وہ آدمی مایوس ہو کر چلا نہ جائے، بابو اپنی دھوتی کا سرکش سرا سمیٹتا ہوا تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اسی تیزی سے اس نے اپنی فائلیں سمیٹی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ راستے سے کئی لوگ گزر رہے تھے، سبھی جلدی میں تھے۔ کچھ لوگ جلدی کی سواریوں پر سوار تھے اور بعض لوگوں نے اپنے اوپر جلدی کو سوار کر رکھا تھا۔ میں نے دیکھا فاروقی صاحب اسکول جا رہے تھے، آج وہ بھی جلدی میں تھے، حالانکہ ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک دن اسکول پہنچنے میں انہیں 5 منٹ دیر ہو گئی۔ ہیڈ ماسٹر نے انہیں اسکول کی گھڑی دکھائی تو کہنے لگی، اپنی گھڑی کے مطابق تو میں بالکل صحیح وقت پر آیا ہوں، آپ کو اسکول کی گھڑی کے مطابق آنا چاہیے، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اس پر فاروقی صاحب نے جواب دیا، معاف کیجئے، میرے گھر سے اسکول کی گھڑی نظر نہیں آتی، میں کیا کروں؟ مگر اب اسکول کی گھڑی، ہیڈ ماسٹر صاحب اور فاروقی صاحب کا وقت تینوں بدل چکے تھے۔ میں نے ان کی آواز سنی، السلام، معاف کیجئے میں ذرا جلدی میں ہوں، اسکول جانا ہے۔ آگے موڑ پر مرزا صاحب اپنی سال خوردہ لونا پر جھکے ہوئے تھے۔ کبھی فضا میں گاڑی کی چنگھاڑ بلند ہوتی تو کبھی دھوئیں کا بادل سا اٹھتا۔ جب مرزا صاحب لونا پر سوار ہو کر آگے بڑھنا چاہتے تو گاڑی کی رفتار اور آواز دونوں ایک ساتھ دم توڑ دیتے۔
اس سے پہلے مرزا صاحب بس کے ذریعے آفس جایا کرتے تھے۔ اکثر بے بسی کے عالم میں کسی بس اسٹاپ پر سوکھتے نظر آتے۔ جس دن وہ عجلت میں ہوتے بس ان کے ساتھ اسی قدر اٹکھیلیاں کرتی۔ ہر اسٹاپ پر اترتے چڑھتے لوگوں کے ساتھ ان کا پارا بھی اترتا چڑھتا رہتا۔ ایک دن تو تنگ آ کر بس سے اتر کر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو بولے، معاف کیجیے میں ذرا جلدی میں ہوں۔ ایک دن ٹکٹ کاٹتے ہوئے کنڈکٹر سے بری طرح لڑ پڑے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے تمام اسٹاپ اور سگنل کے وقفوں کو کسی طرح ہضم کر لیا۔ آخر آپے سے باہر ہو گئے۔ نہ کوئی اتر رہا ہے، نہ چڑھ رہا ہے، نہ کوئی اسٹاپ ہے، نہ سگنل۔ پھر بس دیر سے رکی ہوئی کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ چلتی بس میں کوئی مسافر بجائے ہینڈل کی گھنٹی بجانے کے رسی پکڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، لہذا بس جو رکی تو اسے کسی نے اذن سفر نہ دیا۔ اس واقعے کے بعد مرزا صاحب نے ایک سیکنڈ ہینڈ لونا خرید لی۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، سنا ہے آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے، کیا نئی ہے؟ کہنے لگے، نئی تو نہیں ہے، لیکن جتنی تیزی سے اس میں پرزے تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو انشاءاللہ آئندہ سال یہ گاڑی بالکل نئی ہو جائے گی۔ مرزا صاحب نے اسی گاڑی کو درست کرنے کی لاکھ کوشش کر ڈالی، آخر تھک ہار کر واپس گھر لے گئے۔ صبح صبح کاریگر کا ملنا بھی مشکل تھا۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد وہ تیز تیز قدموں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے کہ آج وہ بھی جلدی میں تھے۔ اسی موڑ پر ایک لیڈی ڈاکٹر کا دواخانہ ہے۔ اس پر لگے بورڈ پر لکھا ہے، ماہر امراض زنانہ، امراض کے آخر میں زے لگا ہے۔ ادھر سے گزرتے ہوئے اس مریضانہ اردو تحریر کو دیکھ کر اکثر جی چاہتا کہ زے کو کھرچ کر بات کر دیا جائے، مگر نہ یہ ہمارا کام ہے نہ فرصت۔ ڈاکٹر کو اس طرف متوجہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ ایکزیما کی دوائی دے کر چلتا نہ کر دے۔ ایک اردو کا بورڈ ہی کیا، یہاں تو ہر موڑ پر زندگی میں املا اور ہجے کی غلطیاں ہیں، جنہیں درست کرنے کے لیے نہ اساتذہ کے پاس وقت ہے نہ مصلحین کے پاس۔ ادھر لیڈی ڈاکٹر بھی اس قدر مصروف ہے کہ شادی کرنے تک کی فرصت نہیں۔ جس کے پاس بورڈ دیکھنے کی فرصت نہیں، وہ اتنا وقت کہاں سے لائے کہ شوہر ڈھونڈے اور پھر اس کے ہجے درست کرے۔ ڈاکٹر کی طرح مریض بھی عجلت کا شکار ہیں۔ بعض لوگ قطار میں کھڑے کھڑے تھک کر واپس جا رہے ہیں۔ میدان حشر میں ان سے پوچھا جائے گا کہ اتنے قابل ڈاکٹروں کے شہر میں موجود ہونے کے باوجود تم اپنی طبعی موت کیوں نہ مرے، تو امید ہے وہ یہی جواب دیں گے، معاف کیجیے ہم ذرا جلدی میں تھے۔